یاد رکھو کہ دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے. کتنا گنہگار آدمی دعا مانگے مگر وہ دعا عبادت ہے، وہ رد نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی حکمت کی وجہ سے اللہ اس کی قبولیت ظاہر کرنے میں دیر کرے، اور کبھی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تو اسی وقت مانگی اسی وقت دے دی. یہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے دعا مانگی کہ فرعون کا ظلم بہت ہو گیا ہے اور یہ آگے نکل گیا ہے، اس لیے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہی. تو جواب آیا قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعائیں ہم نے قبول کر لی. ان کو دی دی بشارت کہ تمہاری دعائیں ہم نے قبول کر لی، لیکن دعا کا اثر 40 سال کے بعد ہوا. السلام علیکم. انہیں وعلیکم فرعون کے السلام. ہلاک ہونے کے لیے دعا مانگی تھی، وہ 40 سال کے بعد مرا. الحمدللہ. یہ ہے اعتماد ہے بیٹے، دعا دعا تھی ہمارا قبول لیے. ہوتی ہے، کبھی اس کا اثر ظاہر کر دیتے ہیں فوراً، اور کبھی اس کا اثر دیر سے کرتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے حکمت. ہاں اس لیے اللہ کی حکمت بھی عمل کرتی ہے، اللہ کا فضل بھی عمل کرتا ہے. دونوں کام کرتے ہیں. اللہ کے فضل سے بھی کام ہوتا ہے اور بعض مرتبہ حکمت سے کام ہوتا ہے. تو حکمت بندہ جانتا نہیں ہے، اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے. تو ان کو گھبراؤ مت، حکمت کی وجہ سے کبھی دیر ہوگی، پھر بعد میں اپنے فضل سے تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی. خدا گر و حکمت بھی بندر دارے، کشایت و فضل اشداری دی کرے. خدا گر و حکمت بھی بندر دارے، کشایت و فضل اشداری دی کرے. کہ اللہ نے حکمت سے اگر کوئی دروازہ بند بھی کر دیا ہے تو گھبراؤ مت، یہ دروازہ حکمت سے بند ہوا ہے، اب فضل سے دوسرا دروازہ کھلنے والا ہے. کیونکہ اللہ کے خزانے دینے کے لیے ہے، سمیٹنے کے لیے نہیں ہے. سمیٹنے کے لیے نہیں ہے. دنیا کے اداروں میں سمیٹا جاتا ہے، لاؤ لاؤ لاؤ. اللہ کے ہاں سمیٹنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو دینا ہی دینا ہے. جتنے خزانے ہیں سب بندوں کے لیے، جتنے خزانے ہیں سب مخلوق کے لیے. یہ خزانے میں نے اپنی مخلوق کے لیے ہی رکھے ہیں. من نہ کرتم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم. کہ من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم. میں نے مخلوق اس لیے نہیں بنائی ہے کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں. ہاں دنیا کے راجا، دنیا کے بادشاہ اپنی پبلک کی وجہ سے بڑے ہوتے ہیں. اللہ اپنے مخلوق کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا کہ مخلوق ہے اس لیے بڑا نہیں. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تو بڑا ہے ہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اس کی تعریف کسی کی وجہ سے نہیں ہوتی. تو اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے اور اللہ اپنی ذات میں کریم ہے. کریم ہے، ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے. یہ مخلوق کو میں پیدا کروں اور یہ مخلوق میں احتیاط و حاجت مند ہے، ان پر اپنا کرم کرنا ہے. تو ہاتھی کو ہاتھی کے حساب سے اور چونٹی کو چونٹی کے حساب سے یہ کرم ہے کہ چونٹی کو چونٹی کے حساب سے، ہاتھی کو ہاتھی کے حساب سے. دینا ہی دینا ہے، لینا نہیں ہے. دینا ہی دینا ہے، لینا ہی لینا ہے. اس نے کہا کہ کوئی بھی اللہ سے نا امیدوار نہ بنے، امیدوار رہو. ابشروا واملوا ما یسرکم، بشارتیں سنا کرو اور اللہ سے امیدوار رہا کرو ایسے حالات کے کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دیں گے. یہ کہا کہ ابشروا واملوا ما یسرکم، امیدوار رہو، اللہ ایسے حالات لائیں گے کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے. صحابہ کرام بہت پریشان تھے تو انہوں نے شکایت کی تھی، پیٹ بھر کر روٹی بھی نہیں ملتی، رات دن خوف میں گزرتا ہے، رات میں بھی خوف، دن میں بھی خوف. تو بہت تنگی ہے، آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ ہماری پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں ہوتا؟ رات تو ان کو سمجھا دیا گیا. ہاں
کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تم اللہ کی بشارتیں سنو، اللہ سے امیدوار رہو. وَعَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، کہ امیدوار رہو ایسے حالات کے کہ جو اللہ تمہیں خوش کر دیں گے. فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، تمہاری فقیری اور محتاجی کا مجھے اندیشہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے فضل سے تمہارے پر دنیا پھیلا دے گا، دنیا کی نعمتیں پھیلا دے گا. ہاں یہ کہا. تو یہ اللہ کی ترتیب ہے میرے دوستوں کہ اللہ کے جتنے خزانے ہیں وہ سب دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے کچھ نہیں. بندے کیا دیں گے؟ سب کو اللہ نے فقیر اور محتاج کہا ہے کہ یہ سب فقیر ہیں، محتاج ہیں، یہ مجھے کیا دیں گے؟ تم سب فقیر ہو، تم سب فقیر ہو، تم الفقراء، تم سب فقیر ہو، تو فقیروں سے کیا لینا؟ اس سے اللہ کی ذات غنی ہے اور اللہ کی ذات کریم ہے. اس لیے اس نے اپنے لیے سے لینے کے لیے دعاؤں کے دروازے کھول دیے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں دعا قبول کیا کروں. اس لیے نبیوں کی دعا نبیوں کے راستے کی چیز ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دعا کہ یہ تو نبیوں کے راستے کی چیز ہے. کہ دعا نبیوں کے راستے کی چیز ہونے کی وجہ سے نبیوں کے راستے پر زندگی ڈالی جائے اور نبیوں کے راستے پر زندگی ڈال کے پھر دعا مانگی جائے. پھر دیکھو دعا کیا کام کرے. دعا کتنا کام کرے گی وہ پتا چلے گا. کوئی لمبی دعائیں نہیں ہوتی نبیوں کی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی. جب وہ مصر سے بھاگے ہیں، ان کے قتل کے وارنٹ چھوٹے تو وہ مصر سے بھاگے اور شعیب علیہ السلام کے علاقے میں آئے، مدین کے علاقے میں. وہاں کوئی پہچان نہیں تھی، جنگل ہے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے لوگوں کو مدد کی، پانی پلانے والوں. اور کیونکہ یہ اخلاق ہوتے ہیں نبیوں کے، نبوت ظاہر ہونے سے پہلے اخلاق ہوتے ہیں، نبوت ظاہر ہونے کے بعد بھی اخلاق ہوتے ہیں. نبی ہیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں تو جو لوگ پانی پلانے کمزور تھے ان کو پانی پلانے میں مدد دی موسیٰ علیہ السلام. اور آئے ہیں بھاگے ہوئے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کچھ نہیں. ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک دعا مانگی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے پروردگار، جو خیر بھی تیری طرف سے آوے میں آج اس کا محتاج ہوں اور ہر وقت اس کا محتاج ہوں، تیری خیر کا محتاج ہوں. ایک ہی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بس یہ دعا تھی کہ دروازے کھل گئے، سارے دروازے کھل گئے. شعیب علیہ السلام کی طرف سے طلبی ہوئی تو شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچنا ہوا، ان کے پاس جانا ہوا، پہچان ہوئی. تو انہوں نے تسلی کر دی کہ اب گھبرانے کی بات نہیں ہے. نجوت من القوم الظالمین، تم کو اللہ نے ظالم قوم سے نجات دے دی ہے، اب تم یہاں یہی رہو گے. تو سارے مسائل حل ہو گئے. جی ہاں، کسی ملک میں جاویں تو وہاں کی شہریت لینی پڑتی ہے، ہاں ویزے لینے پڑتے ہیں، تو وہ سب ہو گیا کہ ہاں یہاں آپ رہیں گے، 8 سال رہو، 10 سال رہو، تمہاری مرضی ہے. جی ہاں، تو لمبی شہریت مل گئی.